اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال الرحمن فی القرآن ادعونی استجب لکم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ شعبان المعظم رحمتوں کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے تو رحمان اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس ماہ شعبان میں کچھ مناجات جو کہ امام علی علیہ السلام سے منقول ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی ماہ شعبان آیا کرتا تھا تو مولا متقیان ان مناجات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی بھی یہی روش تھی کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا تو ائمہ مناجات شعبانیہ پڑھا کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ مناجات شعبانیہ کیا ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد واسم دعائی اذا دعوتک۔ اے میرے اللہ، جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن۔ واسم ندائی اذا نادیتک، جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن۔ اقبل علی اذا ناجیتک، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو میری طرف توجہ فرما۔ فقد حربت الیک، کہ تیرے ہاں تیزی سے آیا ہوں۔ وقفت بین یدیک، اور تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ مستکینا لک متضرعا الیک راجعا، اس حالت کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اپنی بیچارگی ظاہر کر رہا ہوں، تیرے سامنے نالو فریاد کر رہا ہوں۔ لما لدیک ثوابی، اے میرے اللہ، میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ تو مجھے ثواب عطا کرے گا۔ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، اے پروردگار، تو وہ ذات ہے جو جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وَتَخْبُرُ حَاجَتِي، اے میرے اللہ، تو وہ ذات ہے جو میری حاجت ہے اس کو جاننے والا ہے۔ وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي، تو میرے باطن سے باخبر ہے۔ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلِبِي، اے میرے اللہ، تیرے اوپر کوئی بھی حالت مخفی نہیں ہے۔ وَمَثْوَايَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُبْدِعَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِي، اور جس کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ زبان پر لاؤں اور اسے بیان کروں۔ وَأَتَوَفَّهُ مِنْ طَلَبَتِي، بار الہ میری اس حاجت کو قبول فرما۔ وَأَرْجُوهُ لِعَاقَبَتِي،
اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھتا ہوں. وقد جرات مقادیرک علیہ یا سیدی، تیری مقدارات مجھ پر جاری ہوئی ہے اے میرے سردار. فیما یکون منی الی آخر عمری من صریرتی و علانیتی، میرے پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں سے میری کمی پیشی، وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرَ زِعَادَتِي وَنَقْصِي وَنَفْعِي وَضَرْعِي. اے میرے اللہ، میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، نفع و نقصان سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی غیر کے ہاتھ میں. الہی ان حرمتنی، اے اللہ اگر تو نے مجھے محروم کر دیا، فمن ذا الذی یرزقنی، تو پھر کون ہے جو تیرے بعد مجھے رزق دے گا. وَإِنْ خَذَلْتَنِي، اگر تو نے مجھے رسوا کیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُنِي، پروردگار پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا، میری نصرت کرے گا. الہی اے میرے اللہ، اعوذ بک من غضبک، میں تیرے غضب اور تیرے عذاب سے نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. الہی ان كنت غیر مستاحل لرحمتک فأنت أحلم أن تجود علي بفضل ساعتك. اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں ہوں تو اس چیز کا قائل تو نہیں ہوں کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل و عطا کو ہٹا دے، بلکہ میں تیرے فضل اور عطا کا اہل ہوں. الہی کانی بنفسی واقفۃ بین یدیہ. اے میرے اللہ، اے میرے معبود، گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ پر میرے حسن اعتماد و حسن توکلی علیک، توکل کا سایہ پڑ رہا ہے. فَقُلْتُ مَا أَنْتَ أَحْلُهُ، پس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے لائق ہے. وَتَغَمَّدْتَنِي بِعَفْوِكَ، اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا. الہی ان عفوت، اے میرے اللہ اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے. فمن اول منک بذلک، جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو. وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي، اگر میری موت قریب آئے اور میرے کردار مجھے تیرے قریب آنے والا نہیں تو میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. اور وسیلتی الہی، پروردگار تیرے حضور اپنا وسیلہ بناتے ہوئے، قد جرأت علی نفسی، میں نے اپنے نفس کے اوپر جرأت کی. فَلَحَ الْوَيْلُ إِن لَمْ تَغْفِرْ لَهَا، اے اللہ اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا تو پھر میں ہلاکت اور بربادی میں چلا جاؤں گا. الہی لم یذل برک علی ایام حیاتی
فلا تقطع برك عني في مماتي. اے میرے معبود ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر رہا، پس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرمانا. الہی کیف آئس من حسن نظرک لبعد مماتی وانت لم تعلنی الا الجمیل فی حیاتی. اے میرے معبود میں مرنے کے بعد تیری عمدہ التفاظ سے کیوں کر مایوس ہو سکتا ہوں، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں دیکھا. الہی تول من عمری ما انت اہلو. اے میرے معبود میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیری شان ہے. وعد علی بفضلک علی مذنب قد غمروا جہالو، اور مجھ گناہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی نے گھیر رکھا ہے. الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا. اے میرے معبود تو نے دنیا میں میرے گناہوں کو چھپا کر رکھا. وانا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى، جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں. اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین. اے میرے معبود دنیا کی نسبت آخرت میں زیادہ محتاج ہوں. یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں پر ظاہر نہیں کیے. فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشحاد الی. دنیا میں اپنے صالحین بندوں پر زہر نہیں کیے، بس روز قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا نہ فرمانا. الہی جودک بسط عملی. اے میرے معبود تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے. کا افضل من عملی، تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے. وسرنی بلقاء یوم تفیضی. اے میرے معبود اپنی ملاقات سے مجھے شاد فرما. تقضی فی بین عبادک، جس روز وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. الہی اعتذاری الیک، پروردگار میرے عذر خواہی کی طرح اس شخص کی طرح جس کے ہاں عذر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. قبولیت گناہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اس شخص کی طرح میں تیرے حضور حاضر ہوتا ہوں. قبول عذری، میرے عذر کو قبول فرما. یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون. اے وہ ذات جو سب سے زیادہ کرم کرنے والی ہے. الہی لا ترد حاجتی، جس کے سامنے گناہگار اپنے عذر خواہی کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. میرے مولا میری حاجت کو رد نہ فرمانا. ولا تخیم طمعی. اے میرے مولا اے میرے اللہ میری تمام مجھے نا امید نہ کرنا.
ورجائی وعملی، میں تجھ سے جو امید اور آرزو رکھتا ہوں اس کو قطع نہ کرنا۔ الہی لو اردت حانی لم تحدنی، اے میرے معبود اگر میری خواہش چاہتا ہے تو میری رہنمائی نہ فرماتا۔ لو اردتا فضیحتی لم تعافنی، اگر تو میری رسوائی چاہتا تو میرے پردہ پوشی نہ کرتا۔ الہی ما اظنک تردنی فی حاجت، میرے معبود میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ تو میری حاجت کو پورا نہ کرے گا۔ وقد افنیت عمری فی طلبها منک، حاجت پوری نہ کی تو عمر بھر تجھ سے طلب کرتا رہا۔ فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا، یزین ولا یبین کما تحب وترضى۔ الہی ان اخذنی بجرمی اخذت